کبھی آپ فرما دیجیے کہ انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کے رسول بنا کر بھیجا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے نبی ہم نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف خوشخبری سنانے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن اکثر لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم تھا کہ آپ دنیا میں تشریف لائے. لیکن جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس دن سے زیادہ غم کا دن، افسوس کا دن کوئی دن کائنات میں نہیں پایا گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، ان کی یہ حالت تھی ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے مدینہ منورہ کی گلیوں میں اور کوچوں میں پھر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پا لی اس کی گردن اڑا جاتی ہے. ایسی محبت کا صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حالات دیکھے فوراً مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور خطبہ دیا اور اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. یہ لوگوں اس بات کو توجہ کے ساتھ سن لو. من كان يعبد محمدا، جو شخص محمد کی عبادت کرتا ہو، فإن محمدا قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، آپ کی وفات پائی. ومن كان يعبد الله، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہو، فإن الله حي، اللہ تو زندہ ہے، لا يموت، اس کو موت نہیں آتی. یحیی ویمیت، وہ زندگی عطا کرتا ہے وہی مارتا ہے. بیدہ الخیر، تمام خیر اسی کے قبضے میں رکھتے ہیں. وهو على كل شيء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت کرتا ہے. اور قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی جو آیت شریفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاوت فرمائی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ سے پہلے بھی دنیا میں بہت سارے نبی اور رسول تشریف لائے. افإن مات، اگر وہ دنیا سے پردہ فرما ہے، انہوں نے وفات پائی، او قتل، یا وہ شہادت کا درجہ حاصل ہے، انقلبتم علی اعقابکم، یا تم پھر جاؤ گے، ان کے دین کو ترک کر دو گے، ان کی لائی ہوئی شریعت کو اور قرآن کو اور آپ کی حیات مبارکہ جس کو حدیث کہا جاتا ہے، جس کو سیرت کہا جاتا ہے، جب تم اس کو فراموش کر دو گے. انقلبتم علی اعقابکم. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ومن ينقلب علی عقبیہ، جو شخص روگردانی کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد الٹ پھر جائے گا، دین کو سلام کر لے گا، فلن يضر اللہ شیئا، وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. وسيجزي اللہ الشاکرین، اللہ تعالیٰ کو بدلے داروں کو جزا دینے والا ہے، شکر کرنے والوں کو بدلہ دینے والا ہے. صحابہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیت کو ہم قرآن میں دوہرانا پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے. جب یہ آیت شریفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں تلاوت کی تو ایسا لگا کہ
نے اللہ کی اطاعت کی۔ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت کے اندر داخل ہوگی الا من ابا، مگر وہ شخص جو کہ انکار کرے۔ صحابہ نے پوچھا ومن یابی یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ ہمیں حضور علیہ السلام سے ایسی والہانہ اور شیفقانہ محبت ہونا چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام سے کائنات میں تمام انسانوں سے زیادہ آپ سے محبت کریں، اپنے ماں باپ سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی اولاد سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ جب تک آپ علیہ السلام کی محبت کائنات کی ہر چیز سے زیادہ نہ ہوگی، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایک شاعر کہتا ہے تک مروں جب تک نہ میں خواجہ یثرب کے خدمت پر، یثرب کہتے ہیں مدینہ منورہ کو، مدینہ کا پرانا نام، تک مروں جب تک نہ میں خواجہ یثرب کی خدمت پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ حقیقی معنی میں حضور علیہ السلام سے عشق اور محبت کا سب تشریح۔ وآخر دعوانا